السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے تیسرے سال اسلامک کیلنڈر وجود میں آیا، جسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہجرت مدینہ پر بیسڈ ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظروں میں تاریخ اسلامی کے 5 ایسے اہم بڑے اور مشہور واقعات موجود تھے جن میں سے ہر ایک سے اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہو سکتا تھا۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان نبوت۔ نمبر 3، اسلام و کفر اور حق و باطل کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ بدر۔ نمبر 4، فتح مکہ، جس کے بعد اسلام پورے خطہ عرب میں پہنچ گیا۔ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانا۔ لیکن ان تمام واقعات کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ہجرت مدینہ کو اسلامک کیلنڈر کی بنیاد بنانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ کا کوئی معمولی واقعہ نہیں، بلکہ اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس آف دا اسلامک ہسٹری، کہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے تاریخ انسانی اور نظام زندگی کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا۔ ہجرت مدینہ کی اہمیت کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں سے چند پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، ہجرت مدینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دی جانے والی ایک عظیم قربانی کا نام ہے۔ یہ ایسی قربانی ہے جو ذاتی مفاد یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی خاطر اپنا وطن، اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی تجارت سب کچھ قربان کر دیا۔ اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، اپنے دوست احباب سب کو چھوڑ کر وہ مدینہ شریف مائگریٹ کر گئے۔ گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے، کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ نمبر 2، ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمان مختلف علاقوں اور مختلف قبیلوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اجتماعی طاقت نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار ہو جاتے تھے۔ لیکن ہجرت مدینہ کے بعد جب وہ ایک جگہ اکٹھا اور متحد ہو گئے تو وہ اپنے جان، مال اور ایمان و عقیدے کی حفاظت پر قادر ہو گئے۔ انہیں آزادی کے ساتھ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کا موقع ملا۔ یہ یونٹی کی پاور اور اجتماعیت کی طاقت ہی تھی کہ مختصر سے عرصے میں انہوں نے اسلام کی شمع کو دنیا کے 3 بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پہنچا دیا۔ نمبر 3، ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مدینہ کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا، یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجر مسلمان کو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط اور پاکیزہ تھا کہ اس میں محبت تھی، اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، آپسی تعاون اور کوآپریشن تھا۔ انصار مدینہ نے اس رشتے کو اتنی مضبوطی اور فراخ دلی سے نبھایا کہ وہ مہاجرین کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی انصار مدینہ کی اس خوبی کی تعریف کرتے ہوئے سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ انصار مدینہ مہاجرین کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 4، ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمانوں کی اسلامی، اخلاقی اور سماجی تعلیم و تربیت کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں تھا۔
کفار مکہ سے چھپ چھپ کر پہاڑ کی گھاٹیوں میں، دار ارقم میں تھوڑی بہت ان کی تعلیم و تربیت ہو جایا کرتی تھی، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، جس میں عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی دینی، اخلاقی اور سماجی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ اور منظم انتظام فرمایا۔ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آیا جسے ہم مدنی معاشرہ کہتے ہیں۔ اس مدنی معاشرے کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے سمجھ سکتے ہیں، چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ مؤمنین کی مثال آپسی محبت میں، بھائی چارے میں، رحم و کرم میں ایک جسم کی طرح ہے۔ تو یہ اسلامی معاشرہ، مدنی معاشرہ اس حدیث پاک کی عملی تفسیر تھی۔ نمبر 5، ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین اور اوس و خزرج کے بسنے والے تمام قبیلے اور مدینہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں کے تمام قبیلوں کو ساتھ ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی۔ یہ ایسی ریاست تھی جس کی جڑیں قلیل مدت میں تمام جزیرہ عرب میں پھیل گئی، کیونکہ یہ ایسی حکومت تھی جس میں عدل و انصاف تھا، تمام قبیلوں کو یکساں حقوق اور برابر کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ہجرت مدینہ کے یہ 5 ایسے اہم اسباب ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ میں اس فتح و نصرت کا نام ہے جس نے اسلامی فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اسی بنیاد پر صحابہ کرام نے ہجرت مدینہ کو اسلامی کیلنڈر کا بیس بنایا تاکہ قیامت تک پوری امت مسلمہ اس کیلنڈر کے ذریعے ہجرت مدینہ کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہجرت مدینہ کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں اسی اتحاد، بھائی چارہ، پیار، امن و سکون اور آپسی تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔